یہ سرحدی تنازع ایک دہائی پرانا زخم ہے جو اچانک دہک اٹھا ہے جیسے خشک جنگل میں چنگاری گر پڑی ہو۔ جمعرات کی صبح تھائی لینڈ نے فضائی حملے شروع کیے، دعویٰ کیا کہ کمبوڈیا کی جانب سے راکٹ اور توپ خانے سے فائرنگ کی گئی۔ اس اچانک شروع ہونے والی جھڑپ میں کم از کم 11 تھائی شہری جن میں ایک 8 سالہ بچہ بھی شامل ہے اور ایک فوجی ہلاک ہو گئے۔ کمبوڈیا کی جانب سے ہلاکتوں کی تصدیق تاحال نہیں ہو سکی، مگر فضا میں موجود جو دھواں اٹھا ہے وہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ جھڑپ صرف گولیوں اور بموں کا تبادلہ نہیں بلکہ دو قوموں کے درمیان برسوں پر محیط ایک تاریخی کشمکش کی جھلک ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر پہل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس تنازع کی اصل جڑ کہاں ہے اور یہ تازہ جھڑپ خطے کے امن کو کس نئی نہج پر لے جا سکتی ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ کہ سب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پورا جنوب مشرقی ایشیا پہلے ہی جیو پولیٹیکل تناؤ سے گزر رہا ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی، بحری حدود کے تنازعات اور امریکی اثر و رسوخ کی جنگ یہ محض سرحدی جھڑپ نہیں رہی بلکہ اس خطے میں نئی صف بندیاں جنم لے سکتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کو صرف جنگی فخر کی بجائے تاریخی بصیرت اور علاقائی امن کو فوقیت دینا ہوگی، ورنہ ایک چھوٹا سا تنازع کسی بڑے المیے کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان یہ تنازع ایک صدی سے زائد پرانا ہے، جس کی جڑیں نوآبادیاتی دور میں پیوست ہیں۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب فرانس، جو 1953 تک کمبوڈیا پر قابض رہا، اس نے دونوں ممالک کے درمیان زمینی سرحد کی ابتدائی حد بندی کی، مگر یہ سرحدی نقشہ مکمل یا واضح نہیں تھا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک آج تک ان علاقوں پر اپنے اپنے دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ متنازع سرحد 817 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے اور اس کے کئی مقامات پر ملکیت کے دعوے موجود ہیں۔ وقتاً فوقتاً ان دعووں نے سرحدی جھڑپوں کو جنم دیا، جن میں اکثر قوم پرستانہ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور دونوں اطراف کے عوامی بیانیے ایک دوسرے کے خلاف شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ تازہ کشیدگی مئی میں اس وقت شروع ہوئی جب ایک متنازع علاقے میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک کمبوڈین سپاہی ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف جوابی اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی نقل و حرکت محدود کر دی، جبکہ کمبوڈیا نے تھائی فلموں کی نشریات، پھل اور سبزیوں کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی اور تھائی لینڈ سے انٹرنیٹ بینڈ وڈتھ تک کم کر دی گئی۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑی جب بدھ کے روز تھائی لینڈ کے 5 فوجی سرحدی گشت کے دوران بارودی سرنگوں سے زخمی ہو گئے۔ تھائی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ بارودی سرنگیں حال ہی میں بچھائی گئی تھیں، جس پر انہوں نے شمال مشرقی سرحدی راستوں کو بند کر دیا۔ کمبوڈیائی سفیر کو ملک بدر کر دیا گیا اور اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا۔ جواباً کمبوڈیا نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کم ترین سطح پر لا کر اپنے تمام سفارتی عملے کو بینکاک سے واپس بلا لیا۔ کمبوڈیا نے نئی بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات کو مسترد کر دیا اور یہ تنازع محض سرحد کی ایک لکیر کا نہیں بلکہ ایک صدی پرانی نوآبادیاتی بد انتظامی کا خمیازہ ہے، جو آج بھی دونوں اقوام کے تعلقات کو زہر آلود کر رہا ہے۔ اس کشیدگی کا تسلسل اگر جاری رہا تو خطے کی سلامتی کو مزید غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی سیاسی صورتحال نہ صرف اندرونی خلفشار سے دوچار ہے بلکہ ان کی سرحدی کشیدگی اس نازک توازن کو مزید بگاڑ سکتی ہے۔ کمبوڈیا اس وقت عملی طور پہ ایک یک جماعتی ریاست بن چکا ہے۔ 40 برس تک آمرانہ انداز میں حکمرانی کرنے والے ہین سین نے 2023 میں اقتدار اپنے بیٹے ہین مینت کو سونپ دیا تھا، مگر وہ خود سینٹ کے صدر کے طور پہ ملک کے طاقتور ترین شخص بنے ہوئے ہیں۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ہین سین شاید اپنے بیٹے کی کمزور سیاسی بنیاد کو مستحکم کرنے کے لیے قوم پرستی کا شعلہ بھڑکا رہے ہیں، کیونکہ ہین مینت اب بھی اپنے والد کے سائے میں حکمرانی کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی آزادانہ سیاسی طاقت یا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ دوسری طرف تھائی لینڈ سیاسی غیر یقینی کی زد میں ہے۔ وزیر اعظم پیٹو نیگدارن ان کے عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے اور ان کی جماعت پہ الزام یہ عائد ہے کہ وہ سرحدی کشیدگی سے نمٹنے میں سستی دکھا رہے ہیں۔ اس سیاسی کمزوری نے تھائی حکومت کو عوامی تنقید کا نشانہ بنایا اور اب وہ قوم پرستی کو لے کے ایک داخلی بحران سے توجہ ہٹانے کے آلے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کو 1 اگست سے امریکہ کی جانب سے 36% درآمدی محصولات کا سامنا ہے، جو ان کی معیشت پہ ایک بڑا دباؤ ڈالے گا۔ ایسی صورت میں ایک سرحدی تنازع نہ صرف قومی وحدت کے جذبات کو ابھارنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے بلکہ حکومتوں کو اقتصادی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کا موقع بھی فراہم کر سکتا ہے۔ گویا یہ سرحدی تنازع دونوں حکومت کے لیے ایک سیاسی آکسیجن ثابت ہو سکتا ہے اور کمبوڈیا میں اقتدار کی منتقلی کو جائز ٹھہرانے کے لیے اور تھائی لینڈ میں داخلی بدامنی اور قیادت کے خلا سے پیدا ہونے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ کشیدگی قابو سے باہر ہو گئی تو یہ دونوں حکومتوں کی داخلی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ تھائی وزیر اعظم جو سابق طاقتور رہنما تھیکسن چناترا کی بیٹی ہیں، وہ حالیہ سرحدی بحران پہ اپنی کمزور حکمت عملی کے باعث شدید عوامی تنقید کی زد میں آ چکی ہیں۔ حالات اس وقت مزید پیچیدہ ہو گئے جب ہین سین کے ساتھ ان کی ایک نجی گفتگو کی آڈیو لیک ہوئی، جس میں وہ انہیں انکل کہہ کے مخاطب کرتی ہیں اور یہ پیشکش کرتی سنائی دیتی ہیں کہ اگر انکل کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے دیکھ لیں گی۔
اس دوستانہ لہجے نے نہ صرف ان کی غیر جانبداری پہ سوال اٹھایا بلکہ کمبوڈیا جیسے حریف ملک کے آمرانہ رہنما سے ذاتی مراسم نے ان کے قومی مفادات پہ ذاتی تعلقات کو ترجیح دینے کے تاثر کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ نقصان وہ پہلو تھا کہ اسی گفتگو میں پیٹو نیکٹارن نے تھائی لینڈ کے ایک سینئر فوجی کمانڈر کے بارے میں تحقیر آمیز الفاظ استعمال کیے۔ تھائی فوج ایک طاقتور ادارہ ہے جو ملک کی سیاست میں بار بار مداخلت کر چکا ہے اور اس ادارے پر تنقید کو سیاسی خودکشی کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہ جملے نہ صرف ان کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچائیں گے بلکہ فوج کے ساتھ پہلے سے نازک تعلقات کو مزید بگاڑ دیں گے، اور اب ان کی جماعت پھیو تھائی ایک نہایت نازک سیاسی موڑ پہ کھڑی ہے، اور ماہرین کے مطابق وہ اس وقت فوج کی خواہشات کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آئیں گی۔ اور پیٹو نیکٹارن کو خود پہ اٹھنے والے سوالات کا سامنا ہے کہ آیا وہ ایک ریاست کی رہنما ہے یا خاندانی تعلقات کے نمائندہ۔ ممکن ہے کہ حکومت اب ایک سخت گیر موقف اپنا کے عوامی حمایت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ قومی مفاد اور قیادت کے وقار کو بحال کیا جا سکے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا تو صرف پارٹی کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ فوجی دباؤ بھی دوبارہ بڑھ جائے گا۔ سرحدی تنازع کا پرامن حل اس وقت ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ اگرچہ کمبوڈیا نے اس معاملے کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن تھائی لینڈ نے عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث یہ قانونی راستہ تقریباً غیر مؤثر ہو چکا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کا اعتماد بین الاقوامی عدالتی نظام پہ کمزور ہے اور مسئلے کا حل روایتی قانونی ذرائع سے ممکن نہیں ہے۔ خطے کی جو تنظیم ہے ایسیان، اس کے موجودہ چیئرمین ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کو دونوں کو تحمل سے کام لینے اور کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی ہے، لیکن ایسیان کی پالیسی ہمیشہ سے غیر مداخلت کے اوپر مبنی رہی ہے، اور اس کے پاس نہ تو کوئی مؤثر میکنزم ہے، نہ ہی سیاسی ادارہ ہے، نہ ہی سیاسی ارادہ ہے کہ وہ کسی رکن ملک کے داخلی یا باہمی تنازعات میں فعال کردار ادا کرے۔ اسی بنا کے اوپر ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایسیان اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل نہیں، اور ایسے میں واحد عملی امکان چین کا ہے۔ چین دونوں ممالک کے ساتھ قریبی اقتصادی اور سیاسی تعلقات رکھتا ہے۔ کمبوڈیا تو تقریباً چینی اثر و رسوخ کے دائرے میں ہے، جبکہ تھائی لینڈ بھی خطے میں بیجنگ کا اہم شراکت دار ہے، اور چین کی یہی حیثیت اسے ایک واحد مؤثر ثالث بنا دیتی ہے کیونکہ وہ دونوں فریقین پہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین واقعی مداخلت کرے گا؟ اور اگر بیجنگ اس تنازع کو اپنے خطے میں عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے تو وہ لازماً کوئی قدم اٹھائے گا، اور خاص طور پہ اس وقت میں جب امریکہ بھی خطے میں اپنے دفاعی معاہدوں کے ذریعے متحرک نظر آ رہا ہے۔ اگر چین نے بروقت ثالثی نہ کی تو یہ بحران بڑی طاقتوں کی کھینچاتانی کا میدان بن جائے گا، جس کا نتیجہ نہ صرف جنوب مشرقی ایشیا بلکہ عالمی سیاست پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔